الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حشر کے اس رکوع میں، جس کی ایک آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا. دین کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ان کا ذکر کیا. اس کے بعد انصار کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے دین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی نصرت کی، ہجرت کر کے آنے والوں کو ٹھکانہ دیا. اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی، مہاجرین کی بھی تعریف فرمائی، انصار کی بھی تعریف فرمائی. پھر اس کے بعد تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، صحابہ کرام کے بعد آئے، اور وہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے، لیکن وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان ایمان والے مہاجرین اور انصار، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ پیدا نہ ہونے دیجیے. انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ محبت والے ہیں، رحمت والے ہیں، تو ہمیں بھی محبت اور رحمت عطا فرما دیجیے. مومنوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ عمر ثانی ہیں. ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ آپ مہاجرین میں سے ہیں. اس نے کہا نہیں، میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں، میں تو بعد والوں میں سے ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز خود تابعی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شخص بھی بعد والا ہی تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں. فرمایا آپ انصار میں سے ہیں؟
اس نے کہا نہیں میں انصار میں سے بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا آپ مہاجرین میں سے بھی نہیں ہیں، آپ انصار میں سے بھی نہیں ہیں، اور ان کے لیے محبت رکھنے والے اور دعا کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کے تو بس یہی 3 گروہ اللہ نے بتلائے ہیں کہ یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں یا ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کون ہیں؟ مہاجرین میں سے بھی نہیں ہیں، انصار میں سے بھی نہیں ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے دعا کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ پچھلے جمعے میں نے مختصراً یہ عرض کیا تھا کہ عیسائیت میں بگاڑ کس طرح آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے اس دین میں تحریف کیسے کی، اور میں نے ذکر کیا تھا ساؤل یہودی کا کہ وہ جعلی عیسائی بنا، اور جعلی عیسائی بن کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخلص ساتھی تھے ان کے ساتھ دشمنی کی اور ان کو شہید کرا دیا۔ عیسائیت میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ وفادار تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کے وارث تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص حواری تھے، ان پر ایمان لانے والے۔ ساؤل نے یہ کیا، ان کا پتہ صاف کیا، اور جب ان کا پتہ صاف ہو گیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا۔ قرآن نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کے خدائی میں شریک کر دیا، حضرت مریم کو بھی اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین عیسوی کو بگاڑنے والے یہ کافر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانے والے تھے، میں ان کی تعداد پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ان کی تعداد میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو گنتی کے تھے 12، اور اس کے علاوہ چند مرد اور چند عورتیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑی تعداد میں تھے۔ غزوہ بدر میں 313، غزوہ احد میں تقریباً 700، غزوہ خیبر میں 1500، غزوہ موتہ میں 3000، فتح مکہ میں 10,000، حنین میں 12,000، تبوک میں 30,000، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تو اس وقت تعداد تقریباً 1.25 لاکھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے کتاب الحج میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے کا ذکر کر رہے ہیں کہ حج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے، فرماتے میں نے آگے دیکھا انسان ہی انسان تھے، پھر دائیں دیکھا انسان ہی انسان تھے، پھر میں نے بائیں دیکھا انسان ہی انسان تھے، پھر میں نے پیچھے دیکھا انسان ہی انسان تھے۔ اتنا بڑا مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے مدینہ سے چلا، اور ویسے عرب کے کونے کونے سے پہنچے۔ ان کی تعداد تھی 1,24,000 سے زیادہ، بعض علماء نے تعداد تقریباً 2,40,000 بھی بتلائی ہے۔
اس موقع پہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور مسلمانوں کے لیے اسی دین کو پسند فرما لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان دو چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے جو یہاں موجود نہیں ہیں تو موجود حضرات غیر موجود تک اس بات کو پہنچائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اور اب قیامت تک کے لیے دعوت کا کام امت کے ذمے لگا۔ سب سے پہلے ذمے لگا صحابہ کرام کے۔ یہ جو جماعت ہے 1.25 لاکھ کے قریب جماعت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامیاب انقلاب کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہوئے، آپ کی دعوت زبردست کامیاب ہوئی۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامیاب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے، انقلاب نبوی کامیاب نکلا، تو اس کی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت، کہ یہ وہ لوگ تھے جو کچھ بھی نہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے کیا بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جماعت کو معیار ایمان قرار دیا، ساری دنیا کے لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ کرام چراغ ہدایت ہیں، پوری دنیا کو حکم دیا گیا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسرا رکوع، یعنی دوسری سورت دوسرا رکوع، آیت موجود ہے، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ منافقوں نے کیا کہا؟ منافقوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ احمق ایمان لائے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے صحابہ کرام کی طرف سے خود جواب دیا، فرمایا سن لو یہی احمق ہیں، یہی احمق ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو والد صاحب نے فرمایا کہ ولکن لا یشعرون، یہاں علم کی نفی نہیں کی، شعور کی نفی کی ہے، ان کو درجہ انسانیت سے ہی خارج کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دائرہ ایمان سے خارج کرتے ہو، اللہ نے تو درجہ انسانیت سے خارج کیا، کہا ولکن لا یشعرون، شعور ہی نہیں رکھتے۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت کو فرمایا، پہلا پارہ آخری صفحہ، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہدایت یافتہ ہوں گے۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمانیات میں صحابہ کا ذکر کہاں ہے؟ ایمانیات میں تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے،
مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے ایمانیات. آپ لوگ کہتے ہو کہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ کا معاملہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں بتلاؤ کہاں ہے ایمانیات میں صحابہ کا ذکر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے. کیسے ایمان لانا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا ہے. کیسے ایمان لانا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا ہے. کیسے ایمان لانا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. کیسے ایمان لانا ہے؟ فرشتوں پر اور تقدیر پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا ہے. کیسے ایمان لانا ہے؟ اللہ نے بتلایا ایسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے. آمنو کما آمن الناس. تو یہ ایمان کا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا کہ جن جن پر ایمان لانا ہے ان پر ایمان لانے کا معیار اور اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ معیار اور اسٹینڈرڈ ہے صحابہ. صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے. تو حضرت ابو بکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت عمر ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ ان سب سے راضی ہوا، سب سے راضی ہوا. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ان سب سے اللہ نے جنت کا اور اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ کی جماعت کا سب سے پہلا تعارف قرآن سے پوچھنا چاہیے. قرآن سے پوچھنا چاہیے صحابہ کیسے تھے، تو قرآن جواب دیتا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں مہربان ہیں. میں قرآن کو مانوں یا جھوٹی کہانیوں کو مانوں؟ جھوٹی کہانیاں کہیں کہ ان کے درمیان دشمنیاں تھی، قرآن کہہ رہا ہے ان کے درمیان محبت تھی، تو میں قرآن کو مانوں گا کہ رحماء بینہم یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدے کی وجہ سے ان کے چہروں پر ان کی علامت موجود ہے. سجدے کے نشان دیکھ کر ان کی علامت ان کے چہرے پر موجود ہے. علماء کرام نے لکھا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سجدے کا نور نظر آتا تھا، اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، تو یہ جو معیت کا سب سے پہلا مصداق ہے وہ یار غار، صاحب مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے تصدیق کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی نصرت کی. اور آقا نے عمر کے آخری حصے میں فرمایا کہ جس نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھائی کی تھی میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. والذین معہ، ساتھی ہونے کا جو اولین مصداق ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشداء علی الکفار، یہ چیز نظر آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. والذین معہ یہ حضرت ابو بکر، اشداء علی الکفار حضرت عمر، رحماء بینہم آپس میں مہربان، بہت رحمت والے، شفقت والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں کہ ان کی مثال تورات میں بھی دی گئی تھی، اور یہ وہ ہیں
کہ ان کی مثال انجیل میں بھی دی گئی، اور انجیل میں ذکر ہے 10,000 قدسی، الفاظ یہ ہیں کہ وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے لشکر لے کر گئے، 10,000 قدسیوں پر مشتمل تھا۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں کہ ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جیسے ایک کھیتی کہ اس نے کومپل نکالی، پھر پروان چڑھی، نمو حاصل کی، فروغ ہوا، واستوى علی سوقہ، اب اس کا تنا مضبوط ہو گیا اور وہ اپنے تنے پر کھیتی کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ کون ہے کسان اس کھیتی کا؟ اس کھیتی کا کسان کون ہے؟ کسان نے محنت کی، زمین تیار کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی لگایا، ذرا سی کوپل نکلی، پلی بڑھی، اب لہلہا رہی ہے۔ کسان دیکھتا ہے اور کہتا ہے میری محنت۔ جو صحابہ کی کھیتی تھی اس کا کسان کون ہے؟ جس نے اس پر محنت کی وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات والے روز فجر کے وقت پردہ ہٹایا اور ایک نظر صحابہ کرام پر ڈالی، کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایسی توجہ آ رہی تھی، قریب تھا کہ صفیں ٹوٹ جاتی۔ جب دیکھا کہ کہیں ان کی نماز نہ ٹوٹ جائے، پردہ گرا دیا۔ کیا دیکھا تھا؟ کسان نے اپنی کھیتی کو دیکھا تھا جو لہلہا رہی تھی، جو لہلہا رہی تھی۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کسانوں کو یہ کھیتی پسند آتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے جلیں کافر، تاکہ ان سے جلیں کافر۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ دوسری جگہ پر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا تھا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ بیعت کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے۔ حضرت عثمان کہاں گئے؟ کہا حضرت عثمان ہی کے لیے تو بیعت ہو رہی تھی۔ بیعت ہو ہی اس لیے رہی تھی کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا تو اس کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ہمارے نبی کے ہاتھ پر، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا اس کا پتہ چل گیا۔ راضی اس لیے ہوا کہ اللہ کو ان کے دلوں میں موجود اخلاص کا پتہ تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرہ، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعامات دیے۔ تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت رکھ دی ہے۔ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت رکھ دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
اور یہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر سجایا ہوا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے کفر کی اور فسوق کی اور گناہوں کی۔ اولئک هم الراشدون، ساری دنیا کو بتلایا جا رہا ہے یہی ہدایت یافتہ ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، ان پر اللہ کا فضل ہے، ان پر اللہ کی نعمت ہے۔ چوتھی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، زمین پر چلنے والے تمام انسانوں میں یہ بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب یہاں سوچنے والی ایک بات ہے، قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ ان کا مرتبہ بتلایا کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کو ان کی ایسی لاج ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، تو اللہ اس بات کو بھی قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تو ان سے راضی ہے، لیکن ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہر خطبے میں، جمعے کے ہر خطبے میں اس بات کو سنایا جاتا ہے، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو میرے بعد کسی تنقید کا اور ملامت کا ہدف نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرے گا، کہ اصل میں اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن چونکہ مجھ سے محبت ہے میرے صحابہ سے بھی محبت ہے۔ وہ شعر یاد آ گیا کہ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے محبت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ کہا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے وہ اس لیے صحابہ سے محبت کرے گا کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہوگی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا تو وہ میرے سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ وخیر القرون قرنی، یاد رکھو تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے۔ قرنی، قاف صدیق کا، را عمر کا، نون عثمان کا، یا علی کی۔ خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو ان کے بعد، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو ان کے بعد۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ فإن أحدكم لو أنفق ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے۔ احد پہاڑ کو آدمی دیکھے پھر پتہ چلتا ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کی اونچائی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن چوڑائی اتنی ہے کہ مدینہ طیبہ کی شمال کی پوری سمت گھیری ہوئی ہے، پوری سمت شمال کی طرف دیکھے تو یہاں سے وہاں تک احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے شیر بیٹھا ہوا ہو۔ فرمایا کہ فإن أحدكم لو انفق ملء احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا، اگر تم میں سے کوئی
احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو وہ ایک مد کھجور کے برابر بھی ان کے صدقے کے نہیں پہنچ سکے گا، ولا نصیفہ، بلکہ ان کے صدقے کے آدھے مد کھجور کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک مد تقریباً 1 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، پون کلو۔ حضور نے فرمایا کہ 1 مد، اور پھر فرمایا آدھے کے برابر بھی، کہ کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ان کے 1.5 پاؤ کھجور صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، 1.5 پاؤ کھجور صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد والوں کو نصیحت کی، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو کہہ دینا کہ لعنت ہو اللہ کی تمہارے شر پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت بڑی مقدس ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہی وہ بنیاد کا پتھر ہے جس کی وجہ سے دین اسلام میں ایسے تحریف نہیں ہو سکی جیسی تحریف عیسائیت میں کی گئی تھی۔ یہ گفتگو آگے چل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو شر ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔